تو اب لوگ کہتے ہیں جناب کہ جو کہتے ہیں کہ نہیں جی پیر بنانا ہے، مرید بنانا ہے، وہ کہتے ہیں جناب یہ تو بڑی ضروری چیز ہے، پیر کے بغیر گمراہ ہو جاتا ہے بندہ، یہ بڑی ضروری چیز ہے، بڑی ضروری، جتنی وہ زور لگاتے ہیں اتنی ضروری نہیں ہوتی، یہ جال میں پھنسانے والے ہوتے ہیں، جال میں پھنسانے والے ہوتے ہیں۔ ہاں تو جو کہتے ہیں نا، میں بتا جو پیر میر علی شاہ صاحب جیسے بندے ہوتے ہیں نا پیر، تو ان کے پاس آدمی جاتا ہے کہ حضور میں مرید بننا چاہتا ہوں، فرمایا مجھ سے بہتر اور نیک آدمی کوئی تلاش کر۔ میں نے اپنے دادا سے، حضرت بابو جی جن کا عرس ہے، میں نے خود ان سے سنا، میں اپنی بات بتاتا ہوں، میں جب اپنے دادا سے، میں ذہنی طور پر منطقی ذہن کا آدمی ہوں، میری ابھی ذکر ہو رہا تھا، اپنے قاری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں مولانا عطا محمد صاحب بندیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، تو ان کے ساتھ میں بچپن ہی سے، حالانکہ میں اب بھی کم علم ہوں تو اس وقت بھی، لیکن میں بحث مباحثہ میں بڑا تیز تھا، تو استاد العلماء سے بحث میں ٹکر لے لیتا تھا، چاہے مجھے بعد میں وہ سمجھاتے ہی تھے، لیکن ایک دفعہ تو میں ان کو لے ڈوبتا تھا ہے جی۔ تو پسینہ استاد العلماء کو بھی آیا ہوا ہے، مجھے بھی، میں نے واسکٹ اتار دی، انہوں نے بھی اتار دی، انہوں نے کہا بھائی صرف میں یعنی کوئی صاحبزادہ پیر، میں نے کہا آپ نے مجھے صرف صاحبزادہ سمجھا ہے، ایسی بات نہیں، آئیے میدان میں آئیے۔ تو مول صاحب کہتے تھے تم نے مجھے صرف عقیدت مند سمجھا ہے، آؤ میدان میں، ہے جی، کہ میں پیر کا بیٹا دیکھ کر چپ کروں گا، آؤ تم کتنے پانی میں، آؤ نکلو باہر۔ تو ایسے لوگ تھے وہ، تو ہم یعنی بڑی اچھی گفتگو ہوتی تھی، آخر ہم ان سے بس بہت اس بہانے بہت کچھ ان سے سیکھتے تھے، ہم انہیں ذرا غصے میں لا کر ہیں، جوش مستی دیکھتے، جوش تمنا دیکھتے، جوش مستی دیکھتے، جوش تمنا دیکھتے، سامنے لا کر تجھے اپنا تماشا دیکھتے۔ تو ہمارا مقصد یہ ہوتا تھا کہ مولانا عطا محمد صاحب بندیالوی کو ہم علمی اس جوش پر، نقطہ عروج پر لا کر اپنے ذوق کا تماشا دیکھیں کہ ہم کہاں جاتے ہیں۔ تو ان سے معاذ اللہ کو مقابلہ مقصد نہیں ہوتا تھا، یہ تو بڑی بے ادبی ہے بزرگوں کے ساتھ ایسی بات کرنا، اور پھر ماشاءاللہ وہ تو نابغیر روزگار شخصیت تھی۔ تو اس طرح کی وہ بات، تو میں نے، میرے استاد ان کے استاد بھائی تھے، مولانا یار محمد صاحب کے دونوں شاگرد تھے، مولانا فتح محمد صاحب میرے استاد، یہاں سمدانی بیٹھا ہوگا، آیا کہ نہیں؟ اچھا، تو وہ ہاں اپنے نوشہرہ کا تھا، یہ لڑکا وہ کہہ رہا تھا میں بھی نوشہرہ ہوں، یہ میرے استادوں کے گاؤں کے ساتھ ہے، مڑھاما کے تھے، تو وہ مجھے کہتے تھے تو اپنے دادا سے بیعت ہو جا۔ تو میں نے کہا جی کوئی ضروری ہے کہ بزرگوں کے گھر جو پیدا ہو وہ ضرور ان کو بزرگ ہی سمجھے؟ ہو سکتا ہے ضروری نہیں ہے کہ یہ بزرگ بھی ہوں، کس بات پر میں بیعت کروں؟ اب دیکھیں نا، جو میرا ذہن اس وقت تھا جب میری عمر 14 سال تھی، اس وقت میں ایسا اعتراض کرتا تھا، تو آج میں بات کرتا ہوں تو بعض لوگوں کو تکلیف کیوں ہوتی ہے جی؟ میں اپنے دادا پر یہ بات سمجھ کر گیا، تو آپ کو میں، اگر آپ کو میں نہیں سمجھ سکتا یا آپ مجھے نہیں سمجھ سکتے، تو الٹی سیدھی باتیں کرنے کا فائدہ، میں کچھ سمجھ کر آنا چاہتا ہوں، ہے جی؟ اور سمجھ کر کسی سے تعلق رکھنے کا مزہ بھی آتا ہے جی؟ ہاں، متنبی نے کہا تھا احبک یا شمس زمانے و بدرہ، احبک یا شمس زمانے و بدرہ، وَيُلَّامَنِي فِي كَالسُّحَا وَالْفَرَاقِ دُونَ، اے زمانے کے سورج میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تو چاند بھی ہے، چودھری کا چاند بھی ہے، سورج بھی ہے حسن کا،
میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. اگر یہ چھوٹے چھوٹے فراقت جو ہیں، فرقدین ستارے جو ہیں، یہ قطب شمالی جنوبی، اس میں یہ چھوٹے چھوٹے ستارے دور سے نظر آتے ہیں. یہ اگر یعنی مطلب ہے اس نے استعارہ کیا کہ چھوٹے موٹے لوگ، سورج چاند کے سامنے تو ستارے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں نا، تو میں سورج سے محبت کرنے والا ہوں. تو اگر یہ چھوٹے چھوٹے ستارے جو ہیں مجھے ملامت بھی کرے نا کہ تم کس سے محبت کر رہے ہو، تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. لگے رہیں گے، ملامت کرتے رہیں، میں نے تم سے محبت کرنی ہے. وَذَاكَ لِأَنَّ الْفَضْلَ عِندَكَ بَاهِرٌ، اور میری محبت کی وجہ تم سے کیا ہے کہ تجھ میں فضائل اور کمالات جو ہیں اس کے سمندر موجیں مار رہے ہیں. کمالات تجھ میں بڑے بے پناہ. یہ ٹھیک ہے، ادا تھی، ناز تھا، شوخی تھی، مسکرانا تھا، غرض شریک میرے قتل میں زمانہ تھا، یہ ٹھیک ہے. لیکن یہ بات بھی ٹھیک ہے، لیکن میرے تجھ سے محبت کرنے کی جو وجہ ہے وہ تیرا کمالات میں منتہی ہونا ہے. وَذَاكَ لِأَنَّ الْفَضْلَ عِندَكَ بَاهِرٌ وَلَيْسَ لِأَنَّ الْعَيْشَ عِندَكَ بَارِدٌ. تیرے کمالات دیکھ کر میں تجھ پر عاشق ہوں، تیرا شہدا ہوں. اس لیے تجھ سے محبت نہیں کرتا کہ تیرے ساتھ لگا رہنے سے زندگی اچھی گزرتی ہے، کپڑے اچھے ملتے ہیں، روٹی اچھی مل جاتی ہے، مسجد اچھی مل جاتی ہے، امامت مل جاتی ہے، مدرسہ مل جاتا ہے، مریدین کا توسل مل جاتا ہے، ہیلپ مل جاتی ہے، تعارف مل جاتا ہے. اس لیے تیرے ساتھ میں منسلک نہیں ہوں، بلکہ تیری جو وجاہت ہے، تیری جو شخصیت ہے، اس نے مجھے متاثر کر رکھا ہے. اب ایک دیکھیے، متنبی نے ایک شعر قیامت کا کہا اور اس نے نچوڑ پہ پیش کیا. وَإِنَّا قَلِيلَ الْحُبِّ بِالْعَقْلِ صَالِحٌ. عقل کے ساتھ آدمی کو سمجھ کر آدمی سے تھوڑی محبت کرنا بہتر ہے. وَإِنَّا قَلِيلَ الْحُبِّ بِالْعَقْلِ صَالِحٌ وَإِنَّا كَثِيرَ الْحُبِّ بِالْجَهْلِ فَاسِدٌ. تھوڑی محبت سمجھ کر کسی کی شخصیت سے متاثر ہو کر اس سے محبت کرنا، تھوڑی محبت کرنا، تھوڑی صحیح، تو یہ بہتر ہے اس محبت سے کہ تمہیں کسی کی شخصیت کا پتہ ہی نہ ہو، یا اس میں شخصیت میں کچھ ہو ہی نہیں، مطلع صاف ہو جی، اور تم ویسے ہی جپے مار رہے ہو جی، آنکھیں بند کر کے ہندوؤں کی طرح، جس طرح بتوں پر وہ گرتے پڑتے ہیں، اندھی عقیدت، آنکھیں بند کر کے یہ سب نور ہے، یہ ہے، وہ ہے، سبحان اللہ جی ہم نے تو دیکھنا ہے. یہ نہیں، وہ زیادہ محبت جو جہالت کی وجہ سے ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تھوڑی محبت کرو کسی کے ساتھ، عقل مندی کے ساتھ تھوڑی محبت کرو، یہ بہتر ہے. تو یہ میرا موقف تھا. تو میں نے جب وہ بات کی تو مولوی صاحب نے ہمیں، استاد صاحب نے کہا کہ تم تو بڑے وہابی قسم کے ذہن رکھتے ہو. میں نے کہا جناب وہابی نہیں، میں ذرا دیکھنا چاہتا ہوں، وہاب کی کوئی جلوہ بھی تو دیکھنا چاہتا ہوں. تو میں نے جناب ایک بات رکھ لی. اب گھر کے آدمی، ویسے تو انسان گھر میں سب کو اپنے بزرگوں کو بزرگ ہی سمجھتا ہے، بزرگ ہو، دادا بابا ہوں، نانی ہوں، دادی ہوں، تو ان کو بزرگوں کے کھاتوں میں رکھتا ہے. تو ایک ہوتی ہے عمر کی بزرگی، ایک ہوتی ہے روحانیت کی بزرگی. روحانیت کی بزرگی کے لیے جسم کی عمر کی
ضرورت نہیں ہے. جسم کی عمر اور ہے, ذہن کی عمر اور ہے. بعض بوڑھے آپ دیکھیں گے جو 80 سال کے بھی جو ہے وہ ان کی عمر 7 سال کے بچے کی ہوتی ہے. بعض بوڑھے ایسے آپ کو ملیں گے جی, تے ماشاءاللہ بندہ بڑا متاثر ہونا ہے مل کے. 80-90 سال کی عمر ویسے بھی ہونا ہے, لیکن 70 اور 80 سال کی عمر میں بھی 10 سال کا بچہ بول رہا ہے جی. اور بعض ایسے 10 سال کے بچے ہیں کہ جن کی عمر 150 سال کے بوڑھے کے ذہن کی ہے. تو اس کی بڑی بڑی مثالیں, وقت نہیں ہے میں, ورنہ میں آپ کو واقعات سناتا, مثالیں دیتا, آپ حیران ہوتے. تو یہ عمر اور ہے, وہ عمر اور ہے, جسم کی عمر اور ہے, دماغ کی عمر اور ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ میں اصل میں وہ تجربہ چاہتا تھا, تو وہ بات میں نے ایک رکھ لی ذہن میں. حالانکہ یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ آپ کسی کے متعلق یہ کہیں جناب کہ یہ میری بات کو, دل کی بات کو پہچان لیں گے تو میں ان کو بزرگ مانوں گا, تو یہ معیار نہیں ہے. تو اور بہت سی چیزیں ہیں متاثر ہونے کے لیے, مگر بچہ تھا, تھوڑی بات تھی ذہن میں. تو میں نے جاتے ہوئے موٹر میں جاتے ہوئے کہ میں نے کہا بیعت میں دادا صاحب کی اس وقت کروں گا, اب میں خواہ ان کو بزرگ مان لوں. تو یہ بات تو نہیں ہے, ضروری تو نہیں جو بزرگوں کے گھر میں پیدا ہو ان کو ہم بزرگ ہی مانیں. بہرحال یہ ذہن میں نے رکھ لی. اب میں جا رہا ہوں تو میں سب سے پیچھے سیٹ پہ بیٹھا تھا. تو میں نے کہا کہ اب میں جو سوچ رہا ہوں اگر دادا صاحب مجھے یہاں کوئی جواب دیں, بات کریں, تو میں واقعی سمجھواؤں کہ اللہ نے ان کے دل میں کوئی چمک ڈالی ہوئی ہے. بڑی عجیب بات. ہمارے مفتی فضان صاحب میرے استاد ہیں, وہ بھی حدیث کے, تو وہ بھی نئے نئے اس زمانے میں آئے تھے بالکل. تو میرے دادا صاحب وہاں چاولہ گراج سے فارغ ہو کر نماز پڑھ کے چلتے تھے, تو گولڈا موڑ تک خاموش رہتے تھے, صرف وظیفہ پڑھتے تھے, کبھی بات نہیں کرتے تھے. اس دن بس میں نے سوچا نا, تو بغیر کسی عادت کے, کوئی عادت نہیں تھی, میں آپ کو کہہ رہا ہوں, بات ہی نہیں کرتے تھے, گولڈا موڑ تک نہیں بات کرتے تھے. یوں مڑ کے دیکھا پیچھے, کہنے لگے کون کون بیٹھے ہیں, نام لیا گیا. کہنے لگے مفتی فضان صاحب, میرے جو استاد تھے, ان سے مخاطب ہو کے فرمانے لگے مفتی صاحب کوئی بات نہیں چلی, دیکھیں نا ابتدان بات کہہ دینا, یوں ہی کوئی بات چلے ہی نہیں. فرمانے لگے کہ میرے متعلق بہت سے لوگ عجیب عجیب سوچتے ہیں کہ میں پتہ نہیں کیا ہوں, میں کیا ہوں یا نہیں ہوں. میں تو ایک آوارہ جیسا آدمی ہوں, اللہ کا ایک گناہگار بندہ ہوں. مجھے تو اپنے کرم سے وہ بخش دے تو میں اس کو بھی اپنے لیے بڑی بات سمجھوں گا. لوگ مجھے کیا کیا سمجھتے ہیں, میں تو مٹی کے برابر بھی نہیں. بس یہ کہہ کر خاموش ہو گئے. بس جناب مجھے بڑی شرمندگی ہوئی. میں نے کہا بھائی یہ بندہ تو ہے, اس میں کچھ ہے. بس صبح میں گیا, جناب وظیفہ پڑھ رہے تھے, میں نے بیعت کے لیے. تو مجھے دادا صاحب کہنے لگے کہ تم بھائی پڑھے لکھے آدمی ہو, کوئی اچھا آدمی سمجھو تلاش کرو, میں تو گناہگار ہوں, میں اس قابل نہیں ہوں. جناب تسی عبور ہی کرنے رکھو, آؤ نہ بہ جاؤ, صحیح اتنی کو علاج سے نہیں کرائی نہیں. اچھا, تو انہوں نے کہا جناب میں تو گناہگار آدمی ہوں, تم پڑھا لکھا آدمی ہے, تو کسی اور کے پاس جاؤ. تو میں جناب پھر چلا گیا, بڑی منت سماجت کی بڑی, مگر انہوں نے بیعت نہیں فرمایا. 3 سال میں اس کے در پہ رہا. آخر پھر مجھے مدینہ شریف میں, اور جڑا بڈھا آوے کی سب باہر ہی بیٹھا ہو, اور خبردار کو اٹھے, ایک کام خراب کرنے ہو سارے. بس کافی اتنا ہی. اچھا, تو میں کر رہا ہوں, انہوں نے آخیا کہ میں پھر جناب 3 سال بڑی کوشش کی مرید بننے کے لیے, مجھے بیعت فرما رہے, کہنے نہیں میں اس قابل نہیں, تم کو اچھا آدمی دیکھو. کیونکہ میں شک پڑ گیا تھا نا, میں نے شک کیا تھا. اب وہ مجھے 3 سال سزا دی مجھے. پھر مدینہ شریف حاضر ہوئے حضور کے مواجہ شریف کے سامنے, وہاں میں پیش ہو گیا. میں نے کہا اب حضور سامنے. دادا صاحب کو میں نے پکڑ لیا, میں نے کہا جی اب حضور سامنے, اب انکار نہیں.
کہنے لگے اب تو مجھے حضور کے سامنے پکڑ رہا ہے. وہاں میں نے آپ نے مجھے مشرف فرمایا, مرید کیا, اور پھر وہیں دیکھے حضور کا کرم, دیکھیے کرم بالائے کرم, کہ ایک اور وہاں ایک آدمی تھا, اس نے کہا میں مرید ہوا تو اس نے کہا سرکار میں آپ کے پوتے نصیر الدین کا مرید ہونا چاہتا ہوں. باؤ جی نے کہا اس کو ابھی اجازت نہیں, ابھی یہ پڑھ لے, تعلیم کا دور ہے, ابھی نہیں. اس نے کہا نہیں کہ حضور کی جالی کے سامنے میں واسطہ دیتا. باؤ جی میرے دادا نے کہا اچھا اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھو اور اس کو بیعت کرو. وہی مجھے اجازت بھی مل گئی. وہاں میں مرید بھی ہوا اور حضور کی جالی کے سامنے مجھے بیعت کی اجازت بھی ملی. سمجھ آئی؟ تو میں بات کیا کر رہا تھا کہ ہاں ذرا آپ مجھے, ہاں تو یہ ظاہری ہے. تو کچھ صاحب میں نے ذرا بیعت پر اس لیے تھوڑی سی روشنی ڈالی تاکہ آپ کو بیعت کا مفہوم پتہ چلے کہ کیا چیز ہے, ٹھیک ہے نا. اس لیے ضروری ہے کہ آج کل کے وہ بے راہ رو لوگ جو نسبتوں کے منکر ہیں, ان سے بچنے کے لیے یا تو پھر جو شخص بیعت نہیں ہوتا وہ تہیہ کرے, وعدہ کرے کہ میں نے کسی بدعقیدہ مولوی کی بات نہیں سنی, رسول اللہ سے تعلق رکھے, اپنے بزرگوں کے ساتھ جو عقیدہ موٹے موٹے ہیں ان پر چلے, نہ کسی پیر کا مرید بنے اور نہ کسی بدعقیدہ مولوی کے پاس جائے, پھر تو ٹھیک ہے. تو اگر مولویوں بدعقیدوں کے پاس بھی بیٹھنا ہے تو پھر اپنے آپ کو گمراہی سے بچانے کے لیے کسی شیخ کامل اگر نہیں ہے تو شیخ عالم سے تو تعلق پیدا کرو. تو اگر شیخ کامل آج نہیں ملتا تو شیخ عالم سے, کسی عالم, اچھے عالم سے تعلق پیدا کر لو, گمراہ ہونے سے بچ جاؤ. ہم یہ نہیں کہتے کہ تم پیروں سے ضرور تعلق پیدا کرو, لیکن اگر تمہیں اچھا کوئی عالم مل جاتا ہے تو تمہیں دین کا, کیونکہ پیری کا مقصد کیا ہے, صرف پیسے اکٹھے کرنا نہیں ہے. پیری کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی سوجھ بوجھ کرائی جائے. پیر کس لیے ہوتے ہیں؟ اصل مقصد جو ہے وہ رسول اللہ کی شریعت کا علم ہے, مسائل کا علم ہے, عقائد کا علم ہے, قرآن و سنت کا علم ہے. تو پہلے لوگ علماء اور پیر کوئی الگ الگ شخصیتیں نہیں ہوتی تھیں. جو عالم ہوتا تھا وہ پیر بھی ہوتا تھا, جو پیر ہوتا تھا وہ پہلے عالم ہوتا تھا. اب جناب اب اس دور میں بطور خاص یہ دو گروپ بن گئے ہیں, علماء اور پیر. اور کیوں؟ پیر وہ جو علم سے فارغ, علماء وہ جو پڑھے لکھے. پیر کون ہے؟ جو جاہل ہو. اور عالم کون ہے جی؟ عالم دین کا عالم ہے جی. لوگ ظاہر ہے پھر عالم کے پاس جانا ہے جو اللہ رسول کا کوئی راستہ بتائے گا. اب پیر صاحب کے کون ہاتھ چومتا رہے جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو اس لیے ایسے پیروں پر ان علماء کو ترجیح ہے, ان کو فوقیت حاصل ہے جن کے پاس کم از کم رسول اللہ کے دین کا علم تو ہے. وہ دو چار مسئلے آپ کو بتا سکتے ہیں. ان جاہل پیروں سے وہ بہتر ہے, ٹھیک ہے. ان سے تعلق پیدا کریں تاکہ آپ کو کوئی اللہ رسول کا رستہ بتائے. وہ تو علماء خیر انہیں کو کہتے ہیں. علماء سو ان کو کہتے ہیں جو بدعقیدہ ہوں, جن کا عقیدہ ٹھیک نہ ہو, جن کا عقیدہ ٹھیک نہ ہو. ان سے بچنے کے لیے پیر پکڑنا ضروری ہے, ورنہ کوئی ایسی دیکھیں اللہ کی کتاب سب سے بڑا پیر ہے, رسول اللہ کی سنت سب سے بڑی پیر ہے. پیروں کا پیر قرآن سنت. پیران پیر حضرت غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی بھی جس کو پیر سمجھتے تھے.
ان سے بڑے لوگوں نے بھی جس کو پیر سمجھا وہ کیا ہے؟ قرآن و سنت. اصل چیز یہ ہے.